الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ 135 اس کی اور 136 بھی پڑھی تھی، لیکن 136 کو دوبارہ پڑھ لیں گے تو میرے ساتھ جی بتائیے کیپٹن صاحب۔ جی ہمارے ساتھ کیپٹن صاحب ہیں، منصور صاحب ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، حذیفہ طاہر صاحب ہیں، ماہر بھائی ہیں، ٹھیک محسن ہے اجاز جی۔ محسن اجاز ہیں، شکیل احمد ہیں، سہیب بھائی ہیں اور سجاد بھائی۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جی سلامت رکھے اور قبول فرمائے آنا۔ اچھا جی، ریویژن کرتے ہیں۔ تعوذ تسمیہ پڑھ لیا تو یہ جو 135 اور 136 آیات ہیں یہ بانوی لحاظ سے بالکل ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں کہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ وہ کیا کہتے تھے، اور آگے پھر 136 میں آتا ہے کہ بھی اصل ایمان یا ہدایت والے کون لوگ ہیں، ان کا ایمان کن کن چیزوں پر ہو۔ تو یہ ہے جی اس کا سیاق و سباق۔ تو کیپٹن صاحب پلیز وقالو ترجمہ کریں۔ منصور بھائی۔ جی سر۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کونو ہودن تم ہو جاؤ یہودی او نصارا یا نصرانی۔ یا نصرانی۔ نعیم بھائی تو کیا ہوگا، یہودی اور نصرانی ہو جاؤ تو کیا ہوگا، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تم ہدایت پا جائے گے۔ یہ جناب ان کا کرائٹیریا ہے کہ یہودی ہونا اور نصارہ جی نصرانی ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس کا جواب یہ جناب حذیفہ دیں گے۔ کل انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، کل کل کہہ واحد ہے دیجئے۔ نا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کہیں ذرا کل کا ترجمہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہاں، اور کیا کہنا ہے، بل ملت ابراہیم بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین بریکٹ میں ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، حنیفہ جو یکسو تھا۔ جو یکسو تھا۔ ممکن ہے دین کی طرف آ جائے تو اس وقت پہ وہی جو عزت والا لفظ ہے وہ استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا جی۔ جو جی ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے تو کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی بہتر ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام حنیفہ یکسو تھے۔ ماد بھائی جی بتائیں گے کہ حنیفہ یکسو اس کے کیا معنی آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ سر یہ یعنی کہ ان کا ہی دین ہی صحیح دین تھا، نہیں، یکسو کا مطلب کیا اس ہوتا پر ہے، سارے ایک طرف۔ آگے اور پیچھے والے یکسو سارے کا مطلب ہے ایک طرف ہی رہنے والا جی جی، ایک یکسو اس کو کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے یک طرفہ؟ سہیب بھائی آپ بتائیں گے یکسو حنیفہ۔ جی سر، یہ ہے تمام دیگر روایات، رسومات، نظریات، جو کچھ اس کے علاوہ اس کے مخالف ایگزسٹ کرتا ہے اس کو چھوڑ کر اس دین کو پکڑ لینا۔ ویری گڈ۔ یکسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں ان کو چھوڑ کے صرف اللہ کے دین کو یا اللہ کو اختیار کر لینا، یہ ہے جی حنیفہ۔ سمجھ آ گئی جی؟ جی تو سر۔ شعیب بھائی آپ بتائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہی، وما کان اور وہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے
اور ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے کانا کے اندر جو ہے کون ابراہیم علیہ السلام من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. شرک کرنے والوں میں سے. یہ جی ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی اور وہ کیا تھا کہ آپ تو شرک کرتے ہیں. یہود بھی عزیر ابن اللہ اور نصارہ کیا کہتے تھے یہی بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا. ہاں جی بالکل، عیسیٰ ابن اللہ اپنی زبان میں وہ کہتے ہوں گے. اور کفار مکہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو اللہ کی ملائکہ فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. بیٹے. تو تینوں ہی مجرم کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا لیا. لیکن حضرت جی ذرا دیکھیے گا ڈسٹارشن نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وما کان من المشرکین وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا اور عزت سے تھے. اب یہ ہے شرک جو اوپر آیا. آگے جی اب اس کا مل کے بھی پڑھتے ہیں. میں پہلے پڑھتا ہوں جلدی میں اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اس میں صرف لفظ اتنا ہے کہ آمنا جو ہے وہ ہم نے 4 چیزوں کے ساتھ ملانا ہے اور اوتیا کا مطلب ہے دیا گیا. یہ 2 الفاظ ہیں. تو میں پہلے پڑھتا ہوں. قولو تم سب کہو. سب کون؟ مسلمان. تم سب کہو آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وما انزل الینا اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی بریکٹ میں قرآن ہے. وما انزل اور جو نازل کی گئیں یا نازل کی گئی الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف. والاسباط کا ترجمہ کر رہے ہیں اور اس کی اولاد کی طرف. کیا ترجمہ کر رہے ہیں والاسباط؟ اور اس کی اولاد کی طرف. ہاں اب غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ان کی اولاد کی طرف. نہ ان کی کہیں گے تو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام سارے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ والاسباط کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے جی. جی سر. وما اوتیا اب آمنا یہاں بھی ہے. اور ہم ایمان لائے ما اس چیز پر اوتیا موسیٰ و عیسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. میرے ساتھ ہیں؟ جی سر. اور پھر کیا ہوا؟ باقی نبی رہ گئے. تو وما اوتی النبیون من ربہم اور ما اس چیز پر بریکٹ میں ایمان لائے جو تمام نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے اوتیا دی گئی. سمجھ آ گئی یہاں تک جی؟ جی سر. کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ. لا نفرق بین احد منہم لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم ان نبیوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی. ہم منہم ان نبیوں میں سے جی فرق نہیں کرتے بین احدن کسی ایک کے درمیان بھی. اور کیا ہے وَنَحْنُ لَهُ اب لہو کی جو ضمیر جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور ہم اسی اللہ کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں. یہ ہم نے کہا تھا جیسے مشرکین تھا مسلمون. اب جناب میرے ساتھ ریویژن کریں.
قولو کا ترجمہ کریں گے جی اپنے محسن بھائی. تم سب کہو. تم سب کہو. ماشاء اللہ. سجاد بھائی سب کہو. کیا کہو؟ آمنا باللہ. آگے چلوں؟ سجاد بھائی مائک آن کر لیں اپنا، مائک آف ہے کیپٹن صاحب، ہوتا ہے. کیپٹن صاحب پلیز کریں گے آمنا باللہ. کیپٹن صاحب کا بھی مائک آف ہے سر، مائک آن کر لیں اب کیپٹن صاحب. پھر یہ ہے کہ یا تو منصور بھائی میرا خیال ہے کہ نام پھر میں ڈراپ کر دوں، جی سر. ممکن ہے. کیپٹن صاحب کا مائک آن ہو گیا سر. ہم چلیں پھر یہ ہم ہے کہ اللہ ابھی پر ایمان لائے. نہیں، ابھی آپ ملا کے کریں گے. پھر قولو کریں آپ. تم سب کہو. تم سب کہو آمنا باللہ. ہم اللہ پر ایمان لائے. ہم اللہ پر ایمان لائے. منصور بھائی وما جی سر. اور اس چیز پر اب اس کے ساتھ بھی کہنا ہے. بھی کا مطلب ہو چیز جائے پر گا بھی. ایمان لائے. اور اس جی چیز سر. پر بھی انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کی گئی. وہ کیا چیز ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی قرآن مسلمانوں کی پر؟ کتابیں جی ساری قرآن کو. نہیں جی قرآن کی. نہیں، قرآن مجید ہماری طرف نازل کیا گیا نا. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کو کہہ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اب آپ نے جواب کیا دینا ہے کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی. ہماری طرف قرآن مجید قرآن جی، مجید. جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے، جو فائنل آخری حفاظت کیا ہوا ورژن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا، اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی. ٹھیک ہے نعیم بھائی آپ کہیں گے وما انزل، تھوڑا لمبا ہوگا آپ کے لیے. اور اس چیز کا جو نازل کی گئی. نہیں، اور وما کا ترجمہ میں نے کہا تھا کہ آمنا کے ساتھ کریں گے اور اس چیز پر بھی کر لیں. اور اس چیز پر بھی جو نازل کی انزل، گئی جو نازل کی گئی الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر. چلو، پر کی بجائے الہ ہے، کی طرف. اوکے جی. کی طرف. والاسباط، حذیفہ آپ اس کا تعلق اوپر والے کے ساتھ ہی ہے. والاسباط، اور اس کی اولاد کی طرف. کون ہے اس یہاں؟ یعقوب علیہ السلام. جی، اور اس یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف نازل کی گئی. اوکے جی. اب جناب ماہد بھائی وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ. جی اور جو دی گئی نہیں، میں نے کہا موسیٰ، تھا کہ ماں کے ساتھ آپ نے لگانا ہے آمنا، تو وہ یاد رکھیں، تھوڑی مشکل ہے یہ چیز. جی وما، اور جو ایمان لائے. نہیں میں پھر آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، اللہ رہنمائی کرنے والا ہے. وما کا مطلب ہے اور اس چیز پر بھی ایمان ٹھیک ہے لائے، بریکٹ میں جی. کر لیں وما، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے، پھر واضح ہو جائے گا. کہیں ذرا اور اس وما. اور اس چیز پر بھی ایمان لائے. کون؟ ہم. جی، ہم اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لائے. اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، جو دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. جو دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی سہیب کریں گے وما اوتی النبیون من ربہم. وما کا اور ترجمہ کریں. اور ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی اوتیا جو دی گئی اوتی النبیون النبیون، جو دی گئی تمام نبیوں کو. تمام نبیوں.
جو دی گئی تمام نبیوں کو من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. اور سجاد بھائی اگر مائک کھلا ہے، لا نفرق بین، لا نفرق کا ترجمہ کریں. جی کیپٹن صاحب کریں گے. لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے ہم فرق نہیں کرتے بین احد منہم، کسی ایک کے درمیان میں بھی ان میں سے. ان میں سے، پہلے کہہ لیں تو بین احدن کسی ایک کے درمیان بھی. ٹھیک ہے جی. کس چیز کا فرق نہیں کرتے ہیں؟ کہ سارے کیا نبی تھے، سارے نبی سارے تھے؟ اللہ کے نبی تھے، سارے اللہ کے نمائندے تھے، سارے مصطفیٰ تھے، سارے مجتبی تھے. ٹھیک ہے جی. جی اچھا جی منصور بھائی. وَنَحْنُ، ترجمہ کریں. وَنَحْنُ، اور ہم اور ہم، لہو، فرما برداری کرنے والے ہیں نہیں لہو کا اللہ ترجمہ کے لیے، کرنا نا. لہو، لہو کا ہوگا اس اللہ کے اللہ لیے. کے لیے مسلمون، اب کہیں. فرما برداری کرنے والے ہیں. اب دوبارہ میں کہوں گا آپ سے. جی وَنَحْنُ، سر. اور ہم اور ہم، لہو، اس اللہ کے لیے مسلمون. فرما برداری کرنے والے ہیں. ہاں. اب جناب جو فرما برداری کرنی ہے وہ کس کی کرنی ہے؟ اللہ اللہ کی. تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جی. اب اللہ کی فرما برداری یہ ہے، اگر اللہ کہے گا کہ آپ نے وقت کے رسول کو کی بھی اطاعت کرو، تو آپ نے اللہ کا کہنا مان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر، جس یہ مسلمون اس وجہ سے آیا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا قرآن جو انزل الینا تھا نا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا. یہاں تک جی کوئی مشکل ہو تو مجھے بتائیے پلیز. چلیں آگے. جی جی سر. سر. جی اب جناب کچھ ایک لفظ لمبا ہوگا اس کے اندر، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ پچھلی جو بات آ رہی ہے پہلے اس کو دیکھیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک ایمان ان کا ہے کیا، کہ جو یہودی اور نصرانی ہو گیا وہ ہدایت پا گیا. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر، جی جی اللہ اس کی نفی کر رہا ہے، کہا نہیں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کا نام یہودی یا نصرانی نہیں رکھا. اور میں جی نے کل بتایا تھا اور آج دوبارہ بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 73 لاسٹ آیا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ بھئی میں نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے. وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان. مسلمان. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کو کیا بنایا؟ ان کو بتایا، بار بار یہ میں آیت پڑھی ہے، اب میرا خیال ہے یاد ہوگی کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. جی کیسر بھائی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ قد کانت لکم. بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین عملی نمونہ ہے. جی عملی نمونہ ہے، والذین معہ بھی ہے، اور جو اس کے ساتھ تھے. تو اب ادھر ابراہیم علیہ السلام کے اگر زندگی بہترین نمونہ ہے تو وہ تو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر، جی جی سر. انہوں نے کسی بندے کا نام یہودی یا نصرانی نہیں رکھا. انہوں نے تو بلکہ قرآن مجید میں ہے، یہ ہے کہ اللہ نے جی اور جد و جہد تبلیغ کا کام اور لوگوں کو کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانا اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا، اس کی مثال کہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں کہہ رہا ہے، ذرا دیکھیے گا. اب اللہ تعالیٰ نے 136 کے اندر ایمان لانے کا طریقہ بتایا ہے. ذرا نیچے کریں جی ایمان لانے کا طریقہ.
دوبارہ ذرا دیکھ لیں، اس لیے کہ اگلی آیت اس ہاں جی یہ والا ہے جی ایمان لانے کا طریقہ. میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں دہرائیں. قولوا آمنا باللہ، پہلی چیز. وما انزل الینا، دوسری چیز. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تیسری چیز. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، چوتھی چیز. وما اوتی النبیون من ربہم، پانچویں چیز. اور پھر لا نفرق بین احد منہم، چھٹی چیز. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ ان سب کے اوپر بھاری وہ کیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ، کیا ہے جی آگے؟ مسلمون. ہم اسی اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. یہ ہے جناب ایمان لانے کا طریقہ. اب یہ ذہن میں رکھ کے اب آپ کو مزہ بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گی. مزہ لینے سے زیادہ یہ ہے کہ وہ جو ایمان لانے کا طریقہ ہے پہلے بھی انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اسی قسم کا، تو دوبارہ اس کی تجدید کر لیتے ہیں. کیوں جی؟ بے شک. تو ہم ان 7 چیزوں پر ایمان لائے. آگے جی، اب یہود و نصارہ کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو. فَإِنْ آمَنُوا، آمنو ماضی ہے جی، ان کی وجہ سے اس کے معنی کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی. فا کا مطلب ہوتا ہے تو، ان اگر، آمنو آگے یہ میں نے بتایا تھا کافرو اور آمنو کے ساتھ با آئے گا جی. جی کیسر بھائی ذرا ہماری ہیلپ کریں نا. آمنو کے ساتھ با، کافرو کے ساتھ با جی، یہ بہت سارے چیزوں کے ساتھ با آئے گا. جا کے ساتھ با آ جائے تو جا کے معنی بدل جاتے ہیں. آتا کے بعد با آ جائے تو لے کر آیا، معنی بدل جاتے ہیں، ورنہ آیا. تو یہاں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ. اب ترجمہ، تو اگر وہ ایمان لائیں مثلی، اسی طرح، ما آمنتم بھی، جس پر تم ایمان لائے جی، اسی طرح جس طرح تم ایمان تم لائے. ایمان لائے. تم ایمان لائے. وہ کتنی چیزیں ہم نے گنی؟ 7. 7 چیزیں. ہاں، ان کا کیا تھا؟ صرف یہودی ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، کافی ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں ایمان بھی لانا ہے، اور پھر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا جو قرآن ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ ما، اب ما کا ترجمہ ممکن ہے درمیان میں، اس لیے کہ بہی بھی آ رہا ہے نا جی. جی تو بِمِثْلِ ما، اس کا ترجمہ کریں گے اسی طرح، اسی کی مثل. آمنتم بہی، جس پر تم ایمان لائے. اب دونوں کا ہو گیا جی، ٹھیک ہے جی. جی جی کیا ترجمہ ہوا؟ فَإِنْ آمنوا کا ترجمہ کیا کیا؟ اگر تم اگر اگر وہ ایمان لاؤ، ایمان لائیں، اگر نہیں، آمنو ہے نا، تو یہ ماضی جو غائب کے لیے ہے. اگر وہ ایمان لائیں، اگر وہ اگر ایمان لائیں، اگر اگر وہ وہ ایمان یہود و لائیں. وہ ایمان نصارہ لائیں. بنی اسرائیل وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ ما جی، کیا اسی بِمِثْلِ ما؟ طرح اس کی اس کی مثل طرح جو، جی، اس کی طرح نہیں، ما ہو گیا اس، بِمِثْلِ کا کی طرح. آمنتم بِہِ، بِہِ کا ہوگا جس پر تم ایمان لائے، جس پر تم تم ایمان لائے. ہاں. تو ہمارا ایمان ہے نبیوں پر بھی ہے، کتابوں پر بھی ہے، ایسے ہی ہے جی، رسولوں پر بھی. تو ایسے اگر وہ ایمان لے آئیں تو اب اللہ کا سرٹیفکیٹ. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بے شک وہ بھی ہدایت پا گئے. فَقَدِ اهْتَدَوْا کا مطلب کیا ہے؟
تو وہ بھی بے شک تو وہ وہ بھی بھی ہدایت پا گئے. تو بے شک وہ ہدایت پا گئے. لو جی اوپر تو دوبارہ ساتھیوں کو دکھائیں ذرا تھوڑا سا نیچے کر کے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کونو ہودن او نصارا تہتدو. جی اب دیکھیے یہ آیت، انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، تو یہاں آگے کیا لفظ ہے ذرا پڑھیے گا. تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے. ہاں تہتدو. تہتدو، تم ہدایت جی پا جاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ اس کی نفی کر رہا ہے کہ یہ جو 7 چیزیں ہیں اگر وہ بھی ایمان لے آئے، ما اسی مثل طرح آمنتو بھی کا مطلب ہم کریں گے جس پر تم ایمان لائے، فقد اہتدوا تو وہ ہدایت پا گئے. تو وہ ہدایت پا گئے. اب یہ تو ہو گیا جی پازیٹیو، کامیاب ہو گئے، اللہ بھی راضی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے اگر عمل ان کے اس کے مطابق ہوئے. اب اس کا آگے کیا ہے کہ اگر وہ ایسے ایمان نہ لائیں تو اس کے لیے لفظ ہے تولوا، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. و جی اور سین نیچے کریں جی، و اور ان تولوا، تولوا کا مطلب یہ ہوتا ہے منہ پھیر لینا. کیا اب تولوا کا مطلب کیا ہے؟ منہ پھیر لینا. منہ پھیر لینا. تو تولوا ماضی ہے، وَإِن تولوا کا مطلب ہوگا اگر وہ منہ پھیر جائیں. اب اس میں جو آپ کو مشکل میں ڈالے گا وہ تے ڈالے گی. ٹھیک ہے جی، جی ڈالے گی. یہ ڈالے گی. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ اصل لفظ ہے تولو، ولو بھی ہے، تولو بھی ہے، تتولو بھی ہے. ولو صرف مڑنا، تولو اس کے اندر اضافہ ہو گیا تے کا، شدت آ گئی، منہ موڑنا. تتولو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدن بھی موڑنا اور ذہن بھی موڑ لینا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی اور اس جگہ پہ اگر زیادہ کریں گے تو ممکن ہے وہ معنی اصل نکل جائیں. اوپر تھا کہ اگر ایمان لے آئیں، یہاں ہے وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ موڑیں. اگر تم منہ موڑو نہیں کہنا ترجمہ، تولو کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اگر اگر وہ وہ منہ موڑے. اگر وہ منہ موڑیں تو کیوں موڑیں گے؟ بات تو بالکل کلیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِنَّمَا تو بے شک، انما کہا تھا، انا بے شک ہوتا ہے، انما تاکید کے لیے آتا ہے. تو بے شک ہم وہ بنی اسرائیل، وہ جو ایمان لانے والی نہیں ہے یہودی اور نصرانی، تو بے شک وہ فی شقاق. آپ جناب جی یہ نیا لفظ ہے، اس کو ذرا دیکھیں جی شقاق کو. جی اچھا دیکھیں، اچھا شک ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہٹ جانا. پھٹ جانا. ویری گڈ، شک ہونا پھٹ جانا ہو گیا. تو یہ جو الف درمیان میں آتا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے مقابلے میں پھٹ جانا، اس کے لیے 2 لفظ ہیں. ایک تو ضد کہ میری بات ٹھیک ہے، دوسرا کہے گا میری بات ٹھیک ہے. تو ایک ترجمہ یہ ہوا ہے کہ بے شک وہ بہت بڑی ضد میں ہیں. ایک دوسرا کیا ہے؟ وَهُمْ فِي شِقَاقٍ کا مطلب نیچے کریں جی ایرو، اور وہ بہت بڑی مخالفت میں ہیں. شقاق کا مطلب کیا ہوگا؟ مخالفت وہ میں بہت ہے. بڑی مخالفت میں ہے. وہ بہت بڑی مخالفت میں ہیں، وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لاجک کے ذریعے بتا رہا ہے ساری چیزیں. آگے پڑھے جی. جی سر. جی اب لفظ نیا آ رہا ہے لیکن پڑھنے سے پہلے ذرا میں اوپر آپ کو لے چلوں گا. فَإِنْ آمَنُوا، ذرا میرے ساتھ پڑھ لیں. فَإِنْ آمَنُوا کا مطلب کیا ہے؟ اور اگر وہ ایمان اگر وہ لائیں، ایمان لے آئیں، جی لے آئے. اگر وہ یہود و نصارہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ آسان ہو جائے گا جی. جس جس طرح تم ایمان لائے. جس طرح تم جی تم اس پر ایمان لائے، تم اس پر ایمان لائے. ساری جس باتوں طرح پر تم ایمان اس لائے.
جی جی، جس طرح تم اس پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو طریقہ بتایا اوپر، فقط اہتدوا، تو بے شک وہ بے ہدایت شک پا وہ بھی ہدایت پا جائیں۔ جی تو بے بے شک شک وہ بھی ہدایت پا گئے، جو ایمان لے آیا وہ ہدایت آ پا گیا۔ گیا۔ پا گیا۔ اب الٹ اس کا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اور نے منہ اگر پھیر وہ پھیرے اگر اب دیکھیں نا، اگر تم وہ آ گیا منہ تے موڑ کی لیں۔ وجہ سے، اسی لیے میں نے کہا تھا اس کے اوپر یا تو سٹار لگا لے، یہ وہ تے ہاں جی، تولاؤنا نہیں ہے، یہ ان تولوا ماضی ہے، وَإِن تولوا، اور اگر انہوں اور نے منہ پھیر اگر وہ لیا، منہ موڑ لیں۔ ہاں جی، اگر انہوں نے کر لیں، اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، وَإِن جی سر، تولوا، اور اور اگر اگر انہوں انہوں نے نے منہ کہہ پھیر لیا لیا پھیر لیا جی، فَإِنَّمَا، تو بے شک وہ بے شک فَإِنَّمَا وہ، ہم، اور بے شک وہ آ گیا، وہ انما ہم آ گیا، بے شک وہ فی شقاق، وہ بہت بڑی مخالفت میں ہے۔ بہت بڑی مخالفت میں ہے، اور کام کرنا ہے تو بے شک وہ مخالفت میں ہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ جی جی سر، کیا مخالفت اور کیا ضد؟ کیا مخالفت؟ یہ ہے کہ سارے نبی تو آئے تھے بنی اسرائیل میں سے، یہ نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے آ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے؟ کیوں جی؟ جی جی سر، یہ ہے وہ ضد، یہ ہے وہ مخالفت۔ میں سمجھا پایا ہوں؟ یہاں نہیں سمجھا پایا؟ جی سر، جی جی اچھا جی، جی اب وقت کم ہے، لفظ لمبا ہے، اور میں پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، یہ لفظ ہے اس کے اندر ہیں جی 1 2 3 4 اور 5 5 الفاظ ایک کا مجموعہ ہے یہ۔ ایک ہے فا، جی سنیے گا، دیکھیے گا جی، ایرو لگائیں، فا تو، سین اگر پہلے آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ پڑھا ہے نا، ان قریب ان قریب، بالکل۔ اس سا کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ان قریب بھی ہے اور ایک یقینی بھی ہے، دوسرے معنی یہ بھی یاد رکھیے گا، سا یقینی طور پر بھی اس کے معنی ہیں، لیکن ہم کریں گے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، سا اور سوفا، سا ان جی قریب۔ آگے لفظ ہے یکفی، بس یکفی، یکفی کا کافی مطلب ہے وہ کافی ہوگا، یکفی مضارع کا صیغہ ہے، یکفی کا مطلب جی کیا ہوگا؟ وہ وہ کافی وہ ہوگا۔ کافی ہے۔ کافی ہوگا۔ ہاں، اب وہ جو وہ ہے نا، وہ ظاہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ یکفی، کافی ہوگا، کا اوپر لگائیں جی، تمہارے لیے، کا، ہاں تیرے، تمہارے نہیں کہنا، تیرے لیے، اچھا جی تیرے لیے، اچھا تیرے لیے، ہم، یا تیرے مقابلے میں، ہم ان کو، ترجمہ اب میں کرنے لگا ہوں۔ اب اللہ فاعل ہے، تو ان قریب اللہ، اللہ تجھے ان کے مقابلے میں کافی ہوگا، اب ان قریب نہیں ہوا، تو ان قریب اللہ تجھے، درمیان میں ہے تجھے، ان کے مقابلے میں یکفی کرے، کافی کافی ہوگا۔ کافی ہوگا۔ ہوگا، کافی ہوگا۔ اگر وہ مقابلہ کرتے ہیں تو تجھے مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود مقابلہ کرے گا ان کا، اور ان کو بتائے گا جب ان کے پاس آئیں گے تو فیصلہ ان الحکم الا للہ ہے نا، جی نہیں ہے فیصلہ کسی کے لیے مگر کس کے لیے ہے؟ اللہ اللہ کے کے اللہ کے اللہ کے لیے۔ تو اللہ فیصلہ کر دے گا، اللہ نے اتنی لاجک سے اوپر سمجھایا ہے، اگر وہ نہیں سمجھے تو ان قریب تیرے مقابلے میں اللہ ساری ان کے مقابلے میں اللہ تجھے کافی ہوگا۔ دوبارہ کہیں جی میرے ساتھ، تو ان قریب اللہ تو ان کے قریب مقابلے اللہ میں، ان کہیں کے ذرا، مقابلے میں تجھے تو کافی ہوگا۔ قریب اللہ ان کے مقابلے میں تمہیں کافی ہوگا، تمہیں نہیں، میں نے کہا نا تجھے، رسول تمہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تمہیں فرما رہا ہے، کہا جی تمہیں، دوبارہ کہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
تو ان ان قریب قریب تو ان قریب اللہ اللہ ان ان کے مقابلے کے میں مقابلے تجھے میں کافی تجھے ہوگا۔ کافی ہوگا۔ کافی ہوگا۔ مقابلے میں سہیب کافی تم بھی کہو ذرا الگ سے سہیب۔ تو ان قریب اللہ ان کے مقابلے میں تیرے لیے کافی ہوگا۔ چلو جی، تیرے لیے تجھے کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ حذیفہ بیٹا آپ بھی کہیں۔ تو ان قریب اللہ ان کے مقابلے میں تجھے کافی ہوگا۔ تجھے کافی ہوگا بھائی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں سر۔ نہیں نہیں اچھا، اب میں آپ کو ایک بات بڑی عام بتانے والا ہوں جی۔ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان پر جی یہودیوں نے، سبا کے لوگوں نے حملہ کر دیا تھا نا، کیوں جی؟ جی 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 اور انہیں شہید کر دیا تھا، ایسا ہے؟ جی جی اور خون بھی نکلا تھا ان کی انگلیوں میں سے۔ جس مصحف پر نکلا تھا اور جس لفظ پر یہ وہ خون لگا ہوا ہے وہ یہ لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور وہ قرآن مجید کہتے اللہ ہیں رشیا کے میوزیم کے اندر ابھی بھی موجود ہے، کیوں جی؟ جی زبردست اب وہ خون کو یاد نہ کیجیے گا، اس کا ترجمہ کیجیے گا کہ جو حق پر ہوتا ہے اللہ دوسروں کے مقابلے میں اسے کافی ہوتا ہے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ کا ترجمہ کریں۔ اور وہ اللہ، اور وہ اللہ، اب جناب الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، انتہائی لفظ استعمال کرنا ہے، السمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے۔ سننے والا، چلو جی، بہت زیادہ سننے والا، ٹھیک ہو گیا، بہت زیادہ سننے والا، العلیم، اور اور انتہائی بہت جاننے زیادہ والا ہے۔ انتہائی جاننے والا۔ ہاں علیم کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ویسے خوب، اور خوب جاننے والا ہے جی، تین لفظ ہو گئے جی نا، انتہائی، بہت زیادہ، خوب۔ تو ہم اتفاق کر رہے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، غلط ہم بھی نہیں ہیں، کیوں جی؟ جی الحمدللہ۔ ہاں جی، تو السمیع کے ساتھ بہت زیادہ آپ نے لگا دیا، العلیم کے ساتھ خوب لگا دیا۔ آگے جی بات، آگے جی۔ جی اچھا سر، جناب، 1 منٹ رہ گیا، بتائیں جلدی جلدی۔ 1 منٹ رہ گیا سر۔ 1 منٹ رہ گیا ہے، وہ سوری پلیز۔ اچھا جی، میں اس کو ریویژن کر لیتا ہوں۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا، اسی طرح، آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم اس پر ایمان لائے، اس قرآن پر یا اس اللہ کی کئی بات پر، اس پر ایمان لائے، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، فی شقاق، بہت بڑی مخالفت میں ہیں۔ فَإِنَّمَا، جی پڑھا میں نے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مقابلے میں تجھے کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور